کہ بلا شبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہر دور کے مسلمانوں کے لیے رہنما ہے، مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی، ایسی آپ کو تعلیم دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ہادی، رہنما اور امت کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے زیادہ حیادار شخص ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مفہوم ہے کہ اس امت کے سب سے زیادہ حیادار شخص دماد رسول خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو دو القاب ملے، غنی اور ذو النورین۔ غنی اس لیے کہ بہت بڑے مالدار اور سخی تھے، ذو النورین اس لیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں واحد وہ ہستی ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آئیں۔ یہ اعزاز، یہ آنر صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کا وہ آپ کے بغیر عمرہ نہ کرنا صلح حدیبیہ کے موقع پر محبت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ کو واضح کرتا ہے کہ وہ کس قدر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور اسی طرح استقامت کا پہاڑ تھے۔ ساری برادری خاندان بنو امیہ وہ مخالف تھا بنو ہاشم کے، لیکن یہ نوجوان جب انہوں نے حق کی وہ روشنی دیکھی تو اس کو قبول کیا، اپنی ساری برادری اور خاندان کی مخالفت کو مول لیا۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک استقامت کا پہاڑ تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں سنائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس امت کو ایک قرات پر اکٹھا کیا۔ اس سے پہلے مختلف قراتوں میں قرآن جمع تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے، اس امت پہ احسان ہے کہ اس میں اتفاق پیدا کیا، قرآن کریم کو ایک قرات پر جمع کیا۔ اور اسی طرح ان کی سیرت کا ایک روشن پہلو جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومتی مشینری کو مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کیا۔ خلیفہ وقت تھے نا، جھوٹا پروپیگنڈا تھا ان کے خلاف، سارے الزامات تھے، بہتان ترازیاں تھیں۔ صبر کی حد دیکھیں کہ حضرت علی بھی کہتے تھے کئی صحابہ کہ آپ حکم دیں ہم ان کو روکیں گے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن جو آپ کے خلاف تھے، جو بہتان ترازیاں کرتے تھے، ان کو برداشت کیا۔ تو حکومتی مشینری کو مخالفین کے خلاف استعمال حق پر ہوتے ہوئے بھی نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی قربانی کی مثال ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر ہم ان کی سخاوت کو لیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سخی ترین فرد ہیں، اور ان کی جو سخاوت ہے اس کے کئی واقعات ہیں، کئی مواقع ہیں۔ بہت زیادہ غلام آزاد کرتے تھے، یہ ان کا عمل تھا، یہ ان کی سنت تھی کہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ حالانکہ حکمران طبقہ لوگوں کو کئی طریقوں سے غلام بناتا ہے، لیکن دیکھیں ان پر اللہ کا فضل کہ وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اسی طرح مسجد نبوی، اس کی جب زمین تنگ پڑ گئی، مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی، اس کی توسیع کی ضرورت پیش آئی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی زمین کو خرید کر اس میں توسیع کروائی۔ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے جی، اللہ اکبر، ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے۔ تو یہ سارا ثواب ان کو بھی مل رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کا یہ سخاوت کا یہ دوسرا بڑا عمل۔ پھر اسی طرح جب مدینہ منورہ میں مسلمان آئے، پینے کے لیے میٹھے پانی کا انتظام نہیں تھا، ایک ہی بیر روما تھا، ایک یہودی، ظاہر ہے یہودی کاروباری ہوتے ہیں، سود ہی نہیں کیا جاتا نا کہ مشکل میں پھنسے بندے کے جو ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، نچوڑو اس کو، مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے نچوڑ دو۔ تو یہی وہاں وہ مدینہ کا جو یہودی تھا، بیر روما کا مالک، اس کی پالیسی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سٹیپس میں، 2 مرحلوں میں، پہلے آدھا کنواں خریدا، پھر مکمل کنواں خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہونے لگی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زیرہ خرید لی. خرید کر کہا کہ اے علی اب زیرہ میری ہے, یہ پیسے تمہارے ہیں. دیکھیں نا محبت کا انداز دیکھیں, سخاوت کا انداز دیکھیں, علی کی خودداری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کس قدر کس پیارے انداز میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا اظہار کیا. جب معاملہ ڈن ہو گیا تو پھر کہتے ہیں علی یہ زیرہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں اونٹ مال کے لاد کر دیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار اللہ کی راہ میں دیا. تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس امت کے سخی ترین. ایک وقت آیا قحط پڑ گیا, ان کے کافی یعنی عشروں میں کافی تعداد میں اونٹ مال لدا ہوا آیا. اب تاجروں نے بولیاں لگانی شروع کر دی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے اس کو زیادہ نفع پہ بیچنا ہے. وہ بڑی بڑی بولیاں لگا رہے تھے جو جو ان کے ذہن میں تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ سارا جو مال اونٹوں پہ آیا تھا وہ قحط کے وقت میں مفت اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. پھر تاجروں کو سمجھ آ گئی کہ عثمان کی جو سوچ تھی, جو فکر تھی, ہم وہاں پر نہیں پہنچ رہے تھے, وہ تو دائمی نفع کی بات کر رہے تھے. یہ دنیا کے نفع عارضی ہیں, ختم ہونے والے ہیں, آخرت کا نفع دائمی ہے. تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہم دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں ان کا کیا قرآن کے بارے میں رویہ تھا, طرز عمل تھا, قرآن کے ساتھ محبت کیا تھی, تو یہ بھی واضح ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی رات کو بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے, شب زندہ دار تھے. بعض نے تو کئی پارے پورا قرآن بھی لکھا ہے. تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کے ساتھ بے پناہ شغف تھا, محبت تھی, عقیدت تھی, بہت قرآن پڑھتے تھے. اور دیکھیں نا پھر اللہ نے اعزاز دیا نا, قرآن کی محبت کا اعزاز یہ ملا کہ محبت قرآن کا صلہ دنیا میں بھی کچھ یوں ملا کہ اللہ نے انہیں جامع القرآن بنا دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی علاقے میں گئے, وہاں پر لوگ قراتوں کے اوپر جھگڑ رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا جی ہمارا پڑھنے کا لہجہ زیادہ بہتر ہے, دوسرا کہہ رہا تھا ہمارا لہجہ بہتر ہے. جیسے ہماری پنجابی کے لہجے نہیں کہ فیصل آباد میں چلے جائیں لہجہ اور ہے, پنڈی میں, سیال کوٹ میں, علاقہ لاہور میں بدلتے ہیں تھوڑے لہجے, ایسے ہی عربی کے بھی لہجے بدلتے ہیں, ایکسنٹس بدلتے ہیں. اسی کو ہم قرات کہتے ہیں, قرات کا انداز بدلتا ہے. تو دو جھگڑنے والے جھگڑ رہے تھے, کہتا تھا ہمارا لہجہ بہتر ہے, دوسرا کہتا تھا ہمارا لہجہ بہتر ہے قرآن پڑھنے کا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا, انہوں نے لا کر یہ معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا اور مشورہ دیا, اے اللہ کے یعنی اے امیر المؤمنین, اس سے پہلے کہ لوگ قرآن کے بارے میں جھگڑا کریں, اس کی قرات کے بارے میں جھگڑا کریں, آپ اس کا کوئی سولوشن نکالیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو حل پیش کیا, پوری امت نے اجماع کے ساتھ اس وقت سے لے کے آج تک قبول کیا ہوا ہے. یہ جو موجودہ قرآن کی قرات ہے نا, جس کو قرات حفظ کہتے ہیں, یہ قرآن کے نام کی بات ہے, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی قرات پر اکٹھا کیا تھا. قریش کی قرات پر امت کو اکٹھا کیا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے محبت کی یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کی زبان پہ قرآن کی تلاوت تھی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, کتنے پیارے الفاظ ہیں, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, کہ ان کے خلاف ہے عثمان, اللہ تجھے کافی ہے. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے محبت کا عالم ہے. یہ اس کی مثالیں ہیں کہ جب دنیا کو چھوڑا, خلیفہ ثالث نے چھوڑا, شہادت اللہ نے عطا کی, شہادت بھی ملی تو قرآن پڑھتے ہوئے ملی. ایک دفعہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے, آپ نے فرمایا فتنوں کا دور آئے گا. عثمان غنی چادر میں لپٹ کر گزر رہے تھے, آپ نے فرمایا یہ اس وقت حق پر ہوں گے. جا کے صحابہ کرام نے دیکھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک باغ میں تشریف لے گئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس کے راوی ہیں. تمام مسلم امت کا بالاجماع عقیدہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید برحق ہے, شہید مظلوم ہے. ہم تمام کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ مظلوم, شہید مظلوم ہے, خلیفہ ثالث ہے.